ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں، تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں، ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا آپ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے، تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ۔ کسی نے پوچھا ہے جی ہم مستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے پوچھا ہے جی اگر کوئی اکیلے میں، یعنی جب بیوی سامنے موجود نہ ہو، نہ ہی کوئی گواہ وغیرہ ہو، اور طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس طرح بتانے سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اکیلے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا، کوئی سننے والا نہ بھی ہو، لیکن زبان سے طلاق کا لفظ، یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ ورڈنگ پوری کر دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک لکھی ہوئی ہے تو ایک ہوگی، 2 لکھی ہوئی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 لکھی ہوئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا جھوٹا اقرار ہے، تو جھوٹا اس کے حق میں، دوسرے کے حق میں اس کو ہم سچا ہی سمجھیں گے۔ تو بیوی کو جب پتا چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ دے چکا ہے یہ، اس لیے اس کے لیے آپ کے جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے جھوٹا اقرار کرنا ہے تو پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں نے دی نہیں ہے لیکن میں جھوٹا اقرار کروں گا، تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے، پھر جھوٹا اقرار کرے کہ میں نے 3 دے چکا ہوں میں ماضی میں، تو پھر وہ جب بیوی کو پتا چلے گا کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے تو یہ 2 آدمی کو گواہ پیش کر دے کہ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا کہ میں نے دی نہیں ہے، میں نے جھوٹا اقرار کیا۔ تو اقرار سے طلاق واقع، جھوٹا اقرار پہ اگر 2 گواہ موجود ہیں آپ کے جھوٹ بولنے پر تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے پھر طلاق نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ نارملی اگر کوئی اقرار کرتا ہے، جھوٹا اقرار دے نہیں رہا لیکن جھوٹ بولتا ہے کہ میں دے چکا ہوں ماضی میں، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کا مذاق ہی نہ کیا کرو میرے بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، گزارش یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑی سی جانکاری کیجیے، اور اس طرح کی محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی، آپ کے لیے جو حلال ہی نہیں۔ شوہر بیوی میں محبت کیسے پیدا ہو؟ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ میری زوجہ میری بات کو سمجھیں، میری طبیعت کو جانیں، اس کے باوجود ہماری نہیں بن رہی۔ پچھلے 5 مہینوں سے ہماری بات چیت ہی، بہت خوش قسمت ہے بھائی، دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو یار۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی ہدایت کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔
میں دوسری شادی بھی کرنا چاہ رہا ہوں مگر میرے والدین راضی نہیں ہو رہے. محمد ریحان بھائی دوسری شادی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. چپ بیٹھے یہ 12 مہینے بیوی سے تعلقات اچھے برے ہیں وہ تو بالکل ایک الگ میٹر ہے. تو میرے الگ سے بیانات ہیں, وہ تو عدل کی طاقت ہے, تو آپ دوسری کر سکتے ہیں. والدین کا راضی ہونا ضروری ہے اس میں, یہ تو اللہ کی طرف اجازت ہے اس میں. شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں حقوق ادا کریں. حقوق ادا کر سکتے ہیں, 4 کر لیں. حقوق نہیں ادا کر سکتے تو 2 کیا 1 کی بھی اجازت نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے اور آپ کی وائف کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو, دیکھیں وہ مشہور مقولہ ہے نا, تالی دونوں ہاتھوں سے بجے. تو آپ کو آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں, شکایت ہوگی, آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے, کچھ نے مزاج کو کچلنا پڑتا ہے, اور کچھ سامنے والے کو چاہیے وہ اپنے مزاج کو دائیں بائیں کرے. اگر دونوں میں ہی اکڑ ہوگی, دونوں ہی ڈھیٹ بن کے اپنے مزاج پہ اکڑے ہوئے ہوں گے تو نہیں بن سکتا. تھوڑا سا آدمی کو وائف کی طبیعت کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اپنے مزاج سے تھوڑا سا اپنے مزاج کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو آپ پوری کوشش اگر اسی کی کریں گے کہ آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو سمجھ جائے تو شاید کامیابی نہ ہو. کچھ اپنی طبیعت سمجھا دیں اور کچھ اپنی طبیعت کو چینج کر لیں بیگم کے حساب سے, کچھ کمپرومائز کریں. بیگم کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی 100% اپنی طبیعت آپ پہ مسلط نہ کرے, بلکہ کچھ آپ کو اس کی رعایت کریں اور وہ آپ کی رعایت کر لے, کچھ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لے. تو یہ لچک جب تک نہیں ہوگی تو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں چلتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بیگم کو مکمل اپنا تابع بنا لو, بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ ہو جائے اور جیسے آپ چاہتے ہو ویسے ہی چلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی حدیث ہے, یغلبنا وہ کیا ہے کہ یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. بہت ہی کوئی کمینہ ہوگا جو مکمل حاوی ہو جائے, 100% پھر اسی کے حساب سے چلے گی. تو اس کے لیے آدمی کو کمینہ بننا پڑے گا, مطلب کہ بہت ہی گھٹیا بننا پڑے گا اس کو. تو اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہو تو اسے تھوڑا سا بیگم سے دبنا پڑتا ہے اس کو, اور تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے مزاج کو دائیں بائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عزت دار رہوں, کریم رہوں اور تھوڑا سا مغلوب رہوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں لئیم بن جاؤں, قابل ملامت بن جاؤں, اور میں گھر والوں کو مکمل جو ہے وہ 100% اپنے کنٹرول میں لے. تو یہ کتنی زبردست ترغیب دی ہے گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. کچھ باتیں تو بیوی کی ایسی ہوتی ہیں جو آدمی برداشت وہ ناممکن ہے, کوئی بھی شریف آدمی برداشت نہیں کرتا. لیکن جنرلی جو گھروں میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں مرد کو اللہ نے حوصلہ چونکہ زیادہ دیا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی ہے برداشت کہ تھوڑا سا بیوی سے دب کے رہ لو. تو لیکن یہ عزت دار آدمی دب جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یار میں طاقتور ہوں, میں بیگم کے سامنے دب کے رہوں, یہ کون سا ہے میں طاقتور ہوں. تو دیکھیں طاقتور آدمی جو ہے نا اپنے جیسے سے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے. باہر نکلیں, اپنے جیسا کوئی نظر آئے تو اسے پھوٹ دیں آپ اور اس پہ غالب آ جائیں, بلا وجہ نہیں, کوئی وجہ ہو تو پھر لوگ تعریف کریں گے یار ماشاءاللہ محلے کا بدماش ہے. اور کمزور کو بالکل ہی دبا دینا, بالکل اس کو ایسے ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس پہ آپ کو جو ہے نا اختیارات حاصل ہو جائیں, تو یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے. یہ یعنی لڑنے کا میدان نہیں ہے گھر. مقصد میرا یہ سب باتیں بتانے کا. تو اس لیے تھوڑا سا آپ ظرف پیدا کریں, اپنا بڑا کریں ظرف. موٹی باتیں بیگم کی ہوتی, وہ آپ کی طبیعت سمجھ نہیں پا رہی ہے, کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی کیا چاہت ہے نہیں سمجھ تو تھوڑا اگنور کرو, جانے دو, ٹھیک ہے نا. کہ بھائی بیسک چیز ہے, بھائی آپ کو اولاد دے رہی ہے, بچوں تربیت ہو رہی ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا. ایسے شخص سے بات چیت نہیں کرتی جو آپ چاہتے ہو. کہ جو نبی نے بنیادی حقوق بتائے وہ یہی ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے تعلق نہ رکھے. اور تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ آپ کے یعنی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنے. تو یہ سب چیزیں موٹی موٹی ہیں, اگر اس پہ چل رہی ہے تو پھر یہ طبیعت وبیت شادی کے بعد سب بیکار کی. ہر جو آدمی کے مزاج ہوتے ہیں نا, میرا مزاج ایسا ہے, میں اس مزاج پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو باس آپ کے مزاج کا تھوڑی ملتا ہے, وہ الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, آدمی کو دبنا پڑتا ہے باس کے سامنے. کیوں؟ جاب بچانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی گھر بچانے کے لیے کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی پڑتی ہے, اپنے اصولوں کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے. گھر میں اور باہر کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر آدمی گھر کے باہر بدماش ہوتا ہے, گھر میں جا کے تھوڑا سا بدماشی خریدی. ہاں کوئی ناقابل برداشت معاملہ ہو جو بالکل ہی جیسے میں نے بتایا نا, بعض خواتین شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں, وہ تو اس طرح کی کوئی خطرناک نوبت ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. اس کو پھر شریعت نے جو بتایا ہے, شریعت نے بتایا کہ دونوں طرف کے خاندان والے بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. نہیں حل ہوتا تمیز سے علیحدگی. لیکن آپ کا مسئلہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا. علیحدگی تو بہت ہی دیکھو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے.
لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ، کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا، یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے، نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا، ویسے ہی نفلی، تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی، بیان ایسا بجھا بجھا سا ہوا تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا، تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا، آج بڑا ٹائٹ بیان ہے، چیخ بھی رہا تھا، زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا بجھا ہو جاتا ہے. یہ جو میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ، نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات، کیونکہ ایک ویڈیو تو پھیل گئی ہیں، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اصولی بات، اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں. آپ نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے، یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ، اپنی بیگم کی، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے، شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار، بھابھی دکھا رہا ہے، یعنی کیونکہ یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، آپ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، سب دنیا میں جائیں گی تصویریں، تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی، سب ماشاءاللہ ویل ڈن، بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی، اپنی والی دکھا نہیں رہا، کیوں چھپایا ہوا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے، 40 سال کی خاتون سے، 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں، آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے، یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت میں ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی با کپڑے گاڑی ایکسپوز ہوتا ہے نا، نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے، کتنے کی خریدی ہے بھائی؟ بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے، کالن والا لوچے کیے ہوئے. پینٹ کہاں سے لی تو نے؟ یہ کرتا کہاں سے خریدا؟ یہ شرٹ کہاں سے خریدی؟ عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے، باہر لے کے گھومتے ہیں، بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے، ایک دروازے سے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا؟ اتنے لمبے چوڑے ترنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے، وہ گھر کی زینت. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا، دنیا کی زینت. گھر کی زینت ہے وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے، وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے، وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں؟ وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے، اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے، ان سے ملی ہے. تمہاری وائف ہے، تم ہی مل لو ان سے بھائی، ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ لوگ اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا. پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہوئے، پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے، پینلٹی ہوتی ہے، 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی. چھپانی ہے تو بھائی پردہ کرانا ہے، دکھانی ہے تو پھر آپ کو
بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا خاتون کا, مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے, شکر ہے ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے, آپ رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, میں نے 70 سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھئی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, وہ گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں, وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہاں کر کے بات کرے گا, فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اسے منع کرو گی بھائی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہے, برابر ہے. لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے میں. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں, میں تو فون اٹھانا چھوڑ دیے نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے, ان سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا انہوں نے, یوں گھما دیا. اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے, اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا, موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار, یہ پہلے ہوتا تھا, پہلے یہی ہوتا تھا یار, چائے کا نہیں پوچھتی, آٹا نہیں گوندتی, کھانے کا نہیں پوچھتی, میرے ابا کا خیال نہیں کرتی, میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے, یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہے ہیں یار یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے, شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے بندو, شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو, گھریلو عورت سے نکاح کرو, پاک دامن عورت سے نکاح کرو. بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے, تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے. اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا, وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے, جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا, انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے, تو کیا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا.
تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو, وفادار لڑکی, باپ کے گھر سے نکل کے کہاں آئے, آپ کے گھر میں. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی, تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے, تمہیں ایسا چاہیے, تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے, اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے, تمہارے سامنے مل رہا ہے, چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاں سے, لیکن یہ تو ہوگا. کہہ کے چلے گئے دنیا سے, انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے, اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں, یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی, قرآن کے الفاظ دیکھو نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں, پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں, اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں, ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کری. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے, اس بات کا قوی امکان ہے, خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا, ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہیں, غلط ہے. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اپنی گھروں کو بچاؤ, پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو, اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں کوئی انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں, مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ, وہ تو نارمل ہے نا, ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں کچھ ناکام ہوتی ہیں, لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسس ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی, بیوی خدمت نہیں کرتی ہے, ماں کو پوچھتی نہیں, ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی, ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے, ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کی. کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے, یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے, میں منع کر رہا ہوں وہ بات نہیں مان رہی. میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو, یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے دو. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو, کروڑوں روپے کے پیسوں سے, اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے, تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی, تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی پھر ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری, اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی, تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر, تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا, پولیس آئے گی. تھپڑ کیوں مارا, اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی, پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی, یار تھپڑ کیوں مارا. تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار, آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ. پھر انہوں نے کہا نہیں, اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک میں ہوگی نا, وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ. تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو, آپ مجھے بتاؤ نا کیا کیا. مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو قابل ترس تھا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. سمجھتے ہو, شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے, بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا, اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. ابھی سے جو جلدی جلدی کر لو, جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ, جلدی جلدی سب کو, تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو, بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے, شارٹ. سب کی 4 ہو چکی ہوں گی, تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی خواتین کو بھی چاہیے جو اچھے آدمی لگ رہے ہیں, جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے, لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, شریف خاندان کے, کما رہے ہیں, گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, انکوائری کرو, جہاں ملے فوراً کیا کرو, بولو بھائی شادی کرو, خود ہی آفر کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے لوگ ہیں اور اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں, پھر جو
جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں, دفعہ ہو, ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں, ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی یہ تو ویسی تھی, ہمیں کیا, ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں, عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی میری بن نہیں رہی تھی, اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتا. تو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی, عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی, ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا ہے طلاق ہو گئی, تو کیا ہوا, کہہ رہے کچھ نہیں بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ میری ڈیورس میں عدت کی بات کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی تھی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا, اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے, اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوئی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمے اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے. یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا, ہاں لکھ دو بھی قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے, ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے, کتنی چرس پیتا ہے, 10 پڑیاں روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, مارتا بھی ہے, کوٹتا بھی ہے, لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں, فحاشی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے, میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا, وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے, تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے, تو بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو, کسی کمپنی کو آرڈر دو, خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے, وہ گندے ہوتے ہیں, وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے.
تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو، مارتا بھی ہے، سگریٹ سے جلاتا بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے، ابے یہ تو ایسا، ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا. اس کی بیوی نے بتا دیا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی، وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پر ہو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے؟ اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے، وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے. اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا، پہلے ان سے انٹرویو لیا، آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی، بہت نیک تہجد گزار تھی، اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بولو بھائی ہو گئی. دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، بہت سو کی ناکام. ختم قصہ، کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے. ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی مجھ سے، چند سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا، اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو، شادی نہ کرو. فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا. لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی، اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے. تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا، اداکارہ تو پھر ایسے ہی. اس طرح کے الزامات، اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی. بولو نا. دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار اب اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا. بھائی اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی، یہ ہمیں ستانا شروع کیا، ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا، ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے، دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی، تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی، اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو. نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے، محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو. کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں. امساک بمعروف، امساک کہتے ہیں روک لو، بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے، الزامات نہیں لگانے، اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی، تسریح بإحسان، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے. الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے، یہ الو کی پٹھی، یہ ایسی، یہ ویسی، یہ ایسی، یہ تو یہ نہیں کرنا ہے. تسریح بإحسان. احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا، یعنی اچھے بھی نہیں بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئے نہ معاشرے پہ آئے. عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا. مہر پورا دینا ہے، جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے. کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا، بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے، پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے آپ نے کیوں طلاق دی، پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہے. پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نئی کھوپڑی میں آ رہی ہے. تو اس کو آسان بناؤ. امساک بمعروف، تمیز سے رہو. تسریح بإحسان، نہیں رہ سکتے تمیز سے
جدا ہو جاؤ. ایک دم نہیں ہو جاؤ کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے. آپ لوگ جا کے تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں, ان میں سلوک کی کوشش کریں. جب سلوک کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں, اسی طرح نہیں بن رہی ہو محبت سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے, ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ. لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی, بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے. سمجھتے ہو نا بچے کیا ہوتے تھے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے یار. بچے میاں بیوی, ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے, بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے, بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا, پرانے ابا کے پاس. ٹھیک ہے نا, پرانے ابا کے پاس اتوار بھائی آج چھٹی ہے, بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے نا, بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے, ابا نے دادی سے ملایا, چاچا ماما سے ملایا, شام کو لا کے بچے اما کے پاس چھوڑ دیے. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں, اور ویسے پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے, مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں. میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں, ابا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے, لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھی اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے. تو مل دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے. تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے, تو اب ابا ذرا آپ پہنچ رہے ہیں, وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے, 20 سال ہو جائیں گے, باپ سے ملنے نہیں دے گی. ایک صاحب باپ آیا, کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے, بیوی کو طلاق ہوئی تھی, لے کے بچے غائب کر دیے. اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں, تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. خود باپ کو چھپایا ہوا, باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے, پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں؟ باپ نہیں ملنے آتا. ایک تو ظلم, اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈال دی کہ خود نہیں ملنے آتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی. ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں, ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے, تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا, ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے. لیکن اب جب ہو گیا ہے نا, تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ, آپس میں لڑائیاں نہ کرو. بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم, جب ہو گیا ہے, فائر نکل گیا ہے, اب اس کو حل کا لو. بولو کوئی بات نہیں یار, نہیں بن رہی تھی, اس کی کہیں اور کر دیں گے, اس کی کہیں اور کر دیں گے. آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو, ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو 2 باتیں نکلی ہیں, ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں, پراپر عزت دار لوگوں میں, گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا, اگر اس طرح کی کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولا کوئی مسئلہ, ان کا آپس کا مسئلہ تھا, مٹی پاؤ. باقی یہ جو ان کا اصل سوال تھا, جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, تو وہ کیس کر دیں بھائی. یہ تو آج کل تو بڑا اس پہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ویڈیو اس طرح نہیں وائرل کر سکتے. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہوئے طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے. صحیح طریقہ تو یہی ہے, تو اچھا کام نہیں. قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا, تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ, شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے. اگر بیوی میں غلطی ہے, محبت سے نہیں سمجھ رہی, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ. بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی, تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے, الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, پھر بھی نہیں مان رہی, وَضْرِبُوهُنَّ, اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے, سختی کی جا سکتی ہے. اگر وہ غلط ہے, آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے, اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی. اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو, گزارا چلاؤ. کیا کرو, ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک. مارنے کا حکم جو ہے نا, مارنے کی جو اجازت, حکم تو نہیں ہے, اجازت جو ہے یہ انتہائی, یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا دھڑا ٹھکائی شروع کر دی, ایسا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت, سمجھ رہے ہیں. تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے, بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے, وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا. یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے, تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں. ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا, امی کے گھر چلی گئی, فلانی نانی کے گھر چلی گئی, ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. برداشت کرو, اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے, یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا. سمجھ رہے ہیں, یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا. اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں. یہ غلط ہے. میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا. پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا, جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا, تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں. یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے, بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر, فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر ہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں, مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا, ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے, کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے, کچھ میں کر رہی ہوں, کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے, پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن, لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا, بچوں کا باپ تو ہے. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو, اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن, یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے. تو بیچ کا راستہ اختیار کرو, سلو میں بہتری ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, طلاق نہ تو الگ الگ رہ لو یار, کیا خیال ہے, ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس, تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے. ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ, تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ, حلال ڈیٹ بھائی, کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے, ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے. میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو, تم الگ رہو قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے, کیونکہ پھر وہاں پٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے, میرے میاں. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار, طلاق سے بچنے کے لیے. پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے. بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کم وقت فارغ نہیں کر رہا, تو رشتے داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے, اس کو, یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی, رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا. تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے, تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا, وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کا وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد, وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ, حکمم من اہلہ و حکمم من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے, ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے. سارے چاچے مامے آ گئے, او بھائی پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا, اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو. اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے, کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی. حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے, جب تو رشتہ لینے آئی تھی
کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے, تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا, وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط, بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ادھر سے ایک بندہ اور ادھر سے سمجھدار آدمی, 2 خاندان کے بلائیں, وہ بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں, فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے, فالٹ کہاں ہے, جو اسکرو پانے سے جو اسکرو ڈھیلا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاحاً, اگر میاں بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس جرگے کے بعد ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیوں غلط فہمیوں سے بھی بعض دفعہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی. اس سے پتہ چل گیا اگر دونوں میں سے ایک ہی پخروٹی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے کو حل نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ, پھر طلاق ہے. سمجھ رہے, پھر کیا ہے, پھر بھائی علیحدگی کرو. پھر زبردستی چپکا کے رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اسلام میں طلاق ہے, الگ کرو ان کو. کوئی سلو کی صورت بھی نہیں نکل رہی, درمیانی کوئی صورت بھی نہیں کہ بھائی تو قائد اعظم کے مزار پہ چلا جایا کر, ٹھیک ہے, ایسا بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر علیحدگی, کیونکہ پھر زبردستی پھر ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بری ہے اتنی نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. لوگ کہتے ہیں بچے رول جائیں گے, بچے ویسے زیادہ رولیں گے جب اماں ابا کو ہر وقت چاقو چھری سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے. زیادہ الگ ہوں گے تو دونوں آرام سے پل جائیں گے. میں تم وہاں رہو تم وہاں رہو, بچوں کی خاطر, بچوں کو بھی قائد اعظم کے, اب تو قائد اعظم کے مزار پہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے چونکہ اب تو علیحدگی ہو جائے گی نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جانا بھی نہیں, وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہ پکڑا جائے. تو بچوں کی خاطر ہم کیا ہے بھائی, تم میری بیوی تو نہیں ہو لیکن بچوں کی بہرحال ماں ہو, تم میرے شوہر تو نہیں لیکن میرے بچوں کے ابا ہو. تو بچوں کی خاطر ہم جو ہے آپس میں کوئی بندہ رکھ لیتے درمیان میں, جو ہمارے درمیان بات چیت کو ٹرانسفر کرے, اور بچوں کی خاطر ہم دونوں ان کی تقریبات میں بھی جایا کریں گے. عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے, طلاق کے بعد بھی وہ بچوں کی شادی میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان میں ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے, رشتہ لینے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو تو اپنی اماں کو لے کے رکشے میں ان کے گھر پہنچ, میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے اختلافات ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں, رشتے میں ہم اکٹھے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جاہل لوگ ہیں, جہالت والا معاشرہ ہے, جنگلی ہیں, جاہل کا لفظ کم ہے اس کے لیے, معذرت کے ساتھ, ہم جنگلی لوگ ہیں. ان چیزوں میں ایسا جنگلی پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ معاملہ بگڑتا چلا ہے. عورت بچوں کو لے کے غائب, شوہر کا ہاتھ آئے تو شوہر بچوں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, بس یہ ہوتا ہے. تو پھر الگ ہے. پھر علیحدگی کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے, پاکی کی ایام میں ہو, جس میں مرد کا اکثر ہم بستری کا دل کرتا ہے, تو جب دل چاہ رہا ہوگا آپ کا, تو اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ طلاق دینی ہے تو آپ کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چھوڑنا ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح, اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو اب آپ کو اس پاکی کی ایام میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا, یہ غیر شرعی طلاق ہوگی. اب آپ اگلے مہینے کا انتظار کریں. یہ غلط ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی, بھئی چھوڑنا تھا تو اب قریب کیوں جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے, حمل ٹھہرے گا تو عدت کیا ہو جائے گی, لمبی, اور عورت کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں حمل ہے یا نہیں ہے. تو 10 مسائل ہیں, تو آپ اس سے سیکشل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہم بستری کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اجازت ہے لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینے میں سچے ہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہے, مگر آپ پھر بھی اس کو, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نہیں دے رہا, جاؤں میں دے ہی نہیں رہا,
وہ جیسی مرضی آڑی ترچی جو مرضی ہے یار, لیکن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میرے لیے ایک اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے بھائی, میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, اور ملنے میں بھی 1.5 سال تو لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا نکلے, کوئی آڑا ترچا رشتہ ملے, کوئی کم از کم چلو بچوں کی ماں ہے یا جو بھی ہے. تو بسا اوقات یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. خدا کی قسم اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا نا, وہ طریقہ ہی ایک نبی کا معجزہ ہے. تو اگر آپ نے اس سے قریب چلے گئے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے, اور اگر نہیں گئے تو پھر دے سکتے ہیں, مگر کتنی, ایک. دوسری دینا حرام ہے, دی تو واجب التعزیر ہیں, حکومت پر لازم ہے آپ کے خلاف کیس چلائے اور آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے جب ایک دینا جائز تھا تو ایک سے زیادہ جب جائز نہیں تھا آپ نے دی کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طہر میں ایک سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے جائے. ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا, عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی, وہ بندوقیں نکال کے لایا, رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند. وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑیں کہ داماد نے کہا اچھا, وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے, پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی. پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا, کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, ادھر ہی رہے گی وہ, اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا. اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا, دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا. یادیں آئیں گی, پھر پرانے قصے آئیں گے, یار وہ وقت یاد کرو جب SMS آیا کرتے تھے, ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے. اب اللہ نے اتنا 7 کمرہ ہے اور نہیں مل رہا ہے. پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے. اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا, نہیں گئے اگلے مہینے پھر جب حیض آئے گا وہ حیض سے پاک ہوگی. آپ صبر, عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے, حتیٰ کہ جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اب گھر کی 4 دیواری میں اس کو بند رہنا, باہر جائے گی 10 لوگ خراب کریں گے اس کو, سمجھ رہے ہیں, بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں. نہ آپ کو یہاں, حتیٰ کہ اگر علماء نے لکھا ہے مرد سے خطرہ ہونا تو مرد کو حکم دیا جائے گا آپ گھر سے باہر چلے جاؤ, عورت نہیں جائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا, آپ کے جذبات اگر منہ کالا کرنے کی عادت نہیں ہے ادھر ادھر, یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکام دیے ہیں جو پاک دامن لوگ ہیں, منہ کالا کرنے والوں کے گھر نہیں بستے, سمجھ رہے. پھر دوسرا مہینہ آئے گا, آپ نے نہیں دینی, دوسری طلاق نہیں دینی آپ نے, یہ بہتر نہیں ہے, دے سکتے ہیں مگر بہتر نہیں ہے. پھر تیسرا مہینہ آئے گا, صحیح ہے نا, دھمکیوں کی شدت بھی کچھ کم ہوگی, سسر اور دامادوں کی, وہ 2 سالوں کی, وہ بھی سوچیں گے یار دھمکیاں تو بہت دیتی, لیکن کیا بہن کو گھر بٹھا سکتے ہو, کیا خیال ہے بھائی, بٹھا سکتے ہو, ہیں وہ ٹانگیں توڑ دی, ٹانگیں توڑی تو داماد ہی لنجا ہو گیا, وہ لنگڑا ہو گیا, کیا کریں گے. وہ بھی بہت سوچیں گے. عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا, دیکھ لو ابھی شوہر وہاں سو رہا ہے, یہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی, تو جب بالکل ہی الگ ہو جاؤ گی تو برداشت کر لو گی. جیسا ہے آڑا ترچھا گزارا چلا, ہو سکتا ہے وہ جا کے منا لے. تو 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا آپ کو سدھرنے کا, عورت کو بھی سدھرنے کا, آپ کو بھی سدھرنے کا. 3 مہینے جب پورے ہوں گے, تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اب نکاح ختم. اب کیا ہو گیا, بولو بھائی, ختم. لیکن ایسا ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ جوڑ نہیں ہو سکتا. ایک طلاق ہو گئی ہے, نکاح ختم ہو گیا, عورت جائے اپنے گھر میں جہاں چاہے شادی کرے, پرانا والا اچھا لگتا ہے دوبارہ پیغام بھیج دے. آپ کو بھی اجازت ہے جہاں چاہے شادی کریں, پرانی یاد آ رہی ہے ابھی نہیں, 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد, کیونکہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا نا دھکے کھا کے, تو 4 شادیوں کو سوچا ہوا تھا, ایک بھی نہیں مل رہی. یہ جو سنتے ہیں طلاق دی ہوئی ہے تو ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کیسا کس کا فالٹ ہو, ہمیں لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس کا فالٹ ہے, لوگ تو ڈرتے تو ہیں بہرحال, اور ان کا حق ہے کہ ڈریں وہ. تو پھر 1 سال کے بعد آپ پرانی والی سے رابطہ کریں, اس کا بھی دل نرم ہے, دوبارہ نکاح کر لیں. کیا خیال ہے؟ پھر اگر ہوتا ہے تو اسی پروسیس سے گزر کے دوسری, پھر اگر ہوتا ہے تو پھر اسی پروسیس سے گزر کے, اس کی نوبت نہیں آئے گی, سمجھ رہے ہیں. اور اگر 3 ہی دینی ہے کہ نہیں جی میں اپنے لیے واپسی کا آپشن ختم کر رہا ہوں, کہیں مجھے لوگ یہ پہنا نہ دیں دوبارہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتا ہے یار ہماری نہیں بننے والی, خام خمیں ایک عذاب بن جائے گا, اور میری طبیعت میں نرمی ہے, جب 3 مہینے بعد ہماری علیحدگی ہوگی تو پھر لوگ اس کو دوبارہ پہنا دیں گے رشتہ دار, اور میں پہن لوں گا, ہے ٹھیک ہے نا. ایسی شرارتی باز عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو دوسرے طہر میں زوجہ کے قریب مت جاؤ, پاکی کے ایام میں دوسری دے دو.
کیونکہ اب تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ 3 دینی چاہیے کہ نہیں, اور تیسرے طہر میں تیسری دے دو. تیسری دینے کے بعد جب حیض آ کے عدت ختم ہوگی, اب تمہاری دوبارہ اس سے شادی, اب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے رہے, کیونکہ 2 تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, وہ تجربہ دوبارہ مت کرو. کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, تو اب دوبارہ رشتہ داروں کا بھی اللہ نے ختم کر دیا تیسری کے بعد. تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے, مگر اس طریقے پر 100 میں کوئی ایک شاید دنیا میں ہوگا جو عمل کرتا ہو. غیر شرعی طلاقیں ہو رہی ہیں, کھڑے کھڑے دھاڑ 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 طلاق نکالی جاتی ہے, اور بیوی حرام ہو گئی. اب جا کے فتوے مارکیٹ میں ہر قسم کے مل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جذبات میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے لکھ کے نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں ہوتی. بھائی ہر طرح سے ہوتی ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے تاکہ طلاق کی کو لوگ مذاق اور ہنسی کی چیز نہ بنا لیں. آپ دیں گے طلاق, بولیں گے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ہر قسم کی چیزیں اب مل رہی ہیں, یاد رکھو. لوگ سعودیہ سے فتویٰ لے آتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہر قسم کی مارکیٹ میں مفتی دستیاب ہیں, تو سعودی عرب میں بھی ہیں. جیسا آپ بولیں گے ویسا فتویٰ آپ کو سعودیہ سے بھی مل جائے گا. لوگ تم سعودیہ سے لے کر آئے ہیں, تو وہ کہ دودھ کے دھلے ہوئے کے زمزم کے نہائے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, کچھ محقق ہیں, کچھ جاہل ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو صرف مکہ یا کا لیبل لگ جانا یا مدینہ کا لیبل لگ جانے سے, مدینہ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ تھوڑی کہ کتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ کہ مدینہ سے آیا ہے, تو کتا نا. یہودی بھی تو مدینہ میں رہتے تھے نبی کے دور میں, ابو جہل تو مکہ کا تھا نا. تو وہاں بھی خدا نخواستہ میں ان علماء کو ابو جہل سے تشبیہ نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی اہل حق بھی ہیں, اہل باطل بھی ہے. تو یونیورسٹیوں میں آزاد خیال لوگ بھی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ مکہ یونیورسٹی سے فتویٰ لے کر آیا ہے. بھائی فتویٰ کس کا ہے؟ کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. ہم چاروں ائمہ کا جو فتویٰ ہے, جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے, اور قرآن و میں بھی اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. تو طلاق دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کس طرح سے دینی ہے. اگر اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں گے, اول تو دیں ہی نہیں, اور اگر دینے کی مجبوری ہو تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. اس میں اگر علیحدگی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان میں علیحدگی ہو. اس کے بعد بھی اگر ان کو رہنا چاہیے تھا تو پاگل ہے, ٹھیک ہے نا. اتنی تمیز سے دی ہے, اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہوئی. پتہ آپ سمجھ لو یار یہ لوگ آپس میں رہ نہیں سکتے. غصہ غلط ہے, غصے میں فیصلے غلط ہیں. اللہ کا واسطہ جب بیوی سے جھگڑا ہو, طلاق کے علاوہ کچھ اور کر لیا کرو. ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا, وہ تلافی ہو سکتی ہے. وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ, وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بیوی کو بلا وجہ ڈنڈا مارا, سالے سے ڈنڈا مروا لو, پڑا تھا آپ بھی میرا سر, یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا. اپنی جانوں پہ رحم کرو, طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے. بھئی یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو, اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.